أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوب العاشقين والعارفين الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة والمحمد وآل محمد صلوات مومن کرام، سب سے پہلے شمیم زیدی بنت سید یاور حسین سید عاصم عباس رضوی، والد سید رئیس عباس رضوی اور ذہنی رقیہ بانو اور محبوب علی ذہنی، جن کا کل ہی یا مطلب پاکستان کی مناسبت سے انتقال ہوا ہے، ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ونستعین صراط المستقیم صراط علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان کو غریق رحمت کریں اور ان کے درجات ایمان کو بلند فرمائیں۔ اور کچھ مریض ہیں، شمیم صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں اور زیاد صاحب کے بھائی محمد رضا نقوی صاحب کراچی میں وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، اور جو موجودہ مومنین یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں، مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائیں۔ پروردگار تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ کافی دیر ہو چکی ہے، چونکہ مجلس کا ٹائم غالباً 8 بجے، کل جمعرات دعائے کمیل کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، دیر نہیں تھی مگر وہی اسکیجول تھا، لیکن جو اگر آپ مومنین اور مومنات بر وقت تشریف لائیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے جتنے آپ جلدی آئیں گے اتنے ہی جلدی واپس چلے جائیں گے۔ تو کل غالباً کوئی دعائے کمیل یا کوئی ایسی دعا نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل انتظار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہوگی۔ جو حصہ لینا چاہیں ٹائم پر تو مجلس اپنی ٹائم پر شروع ہوگی، خواہ کوئی ہو خواہ کوئی نہ ہو۔ تو سب سے گزارش ہے کہ اگر مجلس میں آنا ہے تو بر وقت آیا کریں، یہ اچھی مہذب قوموں کی نشانیاں ہوا کرتی۔ تو سب سے گزارش ہے کہ ٹائم پہ آیا کریں، اور کل جو ہے مجلس اپنے ٹائم پر شروع ہوگی اور غالباً وہ 8 بجے ہی، چونکہ 7:30 نماز ہوتی ہے، 8 تک جو ہے مجلس شروع ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے بھرپور گزارش کرتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کے لیے اور اس عظیم ذکر کے لیے بر وقت آیا کریں اور اس کی اہمیت کا اظہار کریں، مظاہرہ کریں کہ یہ اتنا معمولی ذکر نہیں ہے، یہ عظیم ذکر ہے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے مومنین مومنات سے کہ اگر
ٹائم پر آ جائیں تو اس ذکر کی بھی عزت رہے گی اور اس کی اہمیت بھی واضح ہوگی. تو اللہ انشاءاللہ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. گفتگو کا مرکز و محور آپ کے غالباً میرے خیال میں کل کا آدھا مجمع ہے ہی نہیں، اور اکثر شاید نئے چہرے بھی ہیں. جو ہم نے گفتگو کل شروع کی تھی وہ چونکہ ایام عزا ہیں، عزاداری کے دن ہیں، ہونی چاہیے بھرپور طریقے سے. تو اسی عنوان سے میں نے بھی رسول خدا کا ایک قول مبارک جو اس صاحب ایام عزا کی مرتبت اور مقام کی طرف اور ان کی عظمت کی طرف ایک اشارہ ہے، اور بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے، ہر جگہ لکھی ہوئی بھی نظر آتی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور مومنین کے اذہان عالیہ میں بھی میرے خیال میں رہتی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. میرا جو موضوع ہے وہ مصباح الہدی پر ہے، سفینہ نجات پر نہیں، وہ ایک الگ بہت بڑا موضوع ہے. تو یہ حدیث بہت ہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، مگر جیسے ہماری عادت ہے اور ہمارا طریقہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. تو تمہیداً میں جس مقصد کی طرف آنا چاہوں گا، تمہید ضروری ہے، ٹائم کے لیے نہیں دے رہا ہوں، ضروری ہے. جو نقطہ سمجھانا چاہوں گا مصباح الہدی کے ضمن میں، اس کے لیے ایک تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی، اور آپ بھی توجہ کے ساتھ پوری توجہات میرے ساتھ ہو تو گفتگو کا مزہ بھی آئے گا، اور آپ کے اذہان عالیہ میں بھی چراغ ہدایت روشن ہو جائے گا اگر ساتھ دیا. دیکھیں قرآن صامت جو ایک مصحف کی شکل میں ہے، جو ایک نسخے کی شکل میں ہے، اوراق کا مجموعہ ہے، لکیروں کا مجموعہ ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن صامت. اس کے بھی ہر لفظ اور ہر آیت کی ایک شان نزول ہوا کرتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ جو تفسیر سے تھوڑی بہت آشنائی رکھتا ہے اس کو معلوم ہوگا. ہر ایک آیت، ہر ایک سورت کی ایک شان نزول، کہ یہ آیت کس موقع، کس مقام، کس محل پر اور کیوں اتری تھی رسول خدا پر، اس کو کہا جاتا ہے شان نزول. پھر ہر ایک لفظ قرآن کا، ہر ایک لفظ قرآن کا، بلکہ صرف لفظ نہیں، ہر ایک حرف قرآن کا، اور صرف حرف بھی نہیں بلکہ زبر اور زیر، حتیٰ وقف اور اتصال بھی وہ حکمت کے تحت ہے. قرآن میں یہ سب کچھ اپنے پس منظر میں ایک حکمت اور ایک فلسفہ رکھتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو معلوم، اور کبھی وقت بھی نہیں ملتا، فرصت بھی نہیں ملتی کہ اس بارے میں سوچا جائے یا اس بارے میں پڑھا جائے. یہ قرآن کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس کا ہر ایک زبر، ہر ایک کلمہ، اور کلمے کے اندر حروف کی تالیف، تنظیم، اس کے اندر نظم و ضبط، اس کے اندر فلسفہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب، اللہ اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، مگر جو ہم آہنگی ذالکہ کی کاف اور الکتاب کی کاف میں ہے، وہاں اور لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا.
یہ چیز آپ نہیں سمجھ سکتے، مگر میں جس مقصد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں مجھے بولنا پڑ رہا ہے، اگرچہ تمہارے ذہنوں سے میری باتیں اوپر گزر رہی ہوگی، لیکن چونکہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت، ہر ایک لکیر، ہر ایک زبر زیر کی حکمت ہے، فلسفہ ہے، شان نزول رکھتا ہے، ہر ایک، توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ ہے قرآن صامت کی حقیقت، یہ ہے قرآن صامت کی حقیقت، جس کے قلب پاک پر قرآن صامت نازل ہوا تھا، اسی کے بارے میں قرآن صامت بول رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جیسے میرے ہر ایک حرف میں حکمت، جیسے میرے ہر ایک لفظ میں حکمت، جیسے میری ہر ایک آیت میں حکمت، ایسے ہی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے ہر لفظ میں حکمت، جو لفظ وہ بولتا ہے پہلے اس کا انتخاب کرتا ہے پھر اس کا القاء کرتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو رسول خدا کا ہر ایک کلمہ، اس کی حدیث کا ہر ایک لفظ انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ ہم جیسا نہیں بولتا، وہ ہم جیسا یا بولتا ہے، وہ شکاگو کے مومنین کی طرح بولتا ہے، جو زبان پر آئے بول دیا، جہاں زبان پر آیا بول دیا۔ کیا ہم رسول خدا سے بولتے ہیں؟ نہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات سے بولتا ہی نہیں، وہ خواہشات سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بولتا ہے وہی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ اب جب یہاں تک بات آئی کہ جو بھی وہ بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے، تو اسی وحی کی ایک قسم ان الحسین مصباح الہدی، قرآن کے ہر لفظ کی حکمت، ہر ایک آیت کی حکمت، اب جب رسول خدا کی نگاہیں وجود پاک حسین پر پڑی، حسین ابھی 18 سال کا نہیں ہوا، 15 سال کا نہیں ہوا، حسین ابھی آغوش رسالت میں نعوذ باللہ ظاہری بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے، بچوں کی طرح کھیل رہا ہے، مگر ان کی اداؤں پر توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی، ابھی حسین نے قربانیاں نہیں دی، ابھی کھیل رہا ہے رسول خدا کے سامنے۔ یہ اس عالم اور اس موقع کا بیان ہے کہ جب رسول خدا اپنی بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اپنے نانا کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو حسین کے کھیلتے کھیلتے، توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کے کھیلتے کھیلتے رسول خدا بول پڑے ان الحسین مصباح الہدی، یہ جو کھیلتا ہوا حسین ہے، یہ جو کھیلتا ہوا حسین، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اب یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں، رسول خدا نے لفظ مصباح کہا، لفظ مصباح کہا، انشاءاللہ جب آج کا یہ سنیں گے تو اس کے بعد جب مصباح الہدی سامنے آئے گا تو پھر معرفت حسین بھی ذہن میں آ جائے گی کہ حسین ہستی ہے کیا۔ تو میں تھوڑی سی اس لفظ مصباح کو کھولنا چاہوں گا اور آپ اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کے رکھیں۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں مصباح الہدی، ہدایت کا مصباح، چراغ اردو میں ہے مگر عربی کا لفظ مصباح ہے۔ مصباح کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا شمس الہدی بھی کہہ سکتے تھے،
شمس الہدا بھی کہہ سکتے تھے، قمر الہدا بھی کہہ سکتے تھے، علم الہدا بھی کہہ سکتے تھے. یعنی ہدایت کا آفتاب، ہدایت کا کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر مصباح الہدا کہہ رہے ہیں تو شمس الہدا بھی کہ آفتاب ہدایت ہے یا مہتاب ہدایت ہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر کہہ جاتے تو معنی اور بڑا ہو جاتا کہ صرف چراغ نہیں بلکہ آفتاب ہدایت ہے. معنی میں ذرا وسعت آ جاتی، عظمت آ جاتی. نہیں، مگر رسول خدا نے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہر لفظ کا انتخاب کرتا ہے، ہر ایک لفظ کے معنی کو تول کر پھر القاء کرتا ہے، جیسے قرآن کا مزاج ہے. تو اب رسول خدا نے مصباح الہدا کہا. مصباح کا مطلب ہر وہ آلہ، توجہ چاہ رہا ہوں وضاحت پر. مصباح کا مطلب ہر وہ آلہ، ہر وہ ظرف، ہر وہ آلہ، ہر وہ ظرف جو اپنی ذات میں صبح رکھتا ہو. مصباح کا مطلب، میں آگے سفر نہیں کروں گا، مصباح کا مطلب کیا؟ ہر وہ آلہ، ہر وہ ظرف جو اپنی ذات میں صبح رکھتا ہو، روشنی رکھتا ہو، نورانیت رکھتا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس کی ذات پر کبھی تاریکی نہ آ سکے، اس کی ذات پر کبھی تاریکی آ ہی نہ سکے. اسے مصباح کہتے ہیں، خواہ وہ جل رہا ہو خواہ وہ بجھ رہا ہو. چہرے پریشان، ابھی میں نے نتیجہ دیا ہی نہیں. ہر وہ آلہ جس کی ذات کے اندر نورانیت ہو، شفافیت ہو، صبح ہو، روشنی ہو، اس کو مصباح کہا جاتا ہے. اس کو مصباح کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات کو کبھی تاریکی نے چھوا تک نہ ہو، کبھی تاریکی نے اس ذات کو مس ہی نہ کیا ہو. اب آئیے جو زیارت وارثہ میں ہم اعلان کرتے ہیں، انی اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. اے حسین، میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو اصلاب شامخہ میں بھی نور تھا. اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. اب سائنس کی کتابیں ہوں، ہدایتوں کی کتابیں ہوں، دینیات کی کتابیں ہوں، تعلیم کی کتابیں ہوں، فلسفی کی ہوں، ساری کتابیں اٹھاؤ کہ جب بچہ صلب مادر میں رہتا ہے وہ کتنی تاریکیوں میں رہتا ہے. صلب مادر میں کتنی تاریکیاں ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر بڑے بیٹھے ہیں یہاں پر. کتنی؟ 3 تاریکیوں میں، اور 3 تاریکیوں سے بچہ گزر کر نورانیت میں آ جاتا ہے، صبح دیکھ لیتا ہے، روشنی دیکھ لیتا ہے. مگر رسول خدا کی نگاہ صرف وجود اور جسم اطہر حسین پر نہیں تھی.
جب وہ کہہ رہا تھا مصباح، اس کی نگاہ رسالت صرف جسد اطہر حسین پر نہیں تھی، اس کی نگاہ اسی پر تھی کہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، بلند و بالا اسلاب میں تو نور تھا۔ کیا مطلب؟ رسول خدا نے مصباح کہہ کر بتا دیا کہ ہاں حسین اگر اس ظاہری دنیا میں بھی آئے تو بھی نور رہے گا، اور اگر اسلاب شامخہ میں ہو تو بھی نور رہے گا۔ اللہم کیونکہ وہ ہے مصباح، اور مصباح اپنی ذات میں نورانیت رکھ رہا ہے، اپنی ذات میں نورانیت، یعنی اس کی نورانیت ذاتی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ اس کی نورانیت ذاتی ہوا کرتی ہے، کسبی نہیں۔ سورج کی نورانیت کسبی ہے۔ اب سمجھ آ جائے گی بات کہ رسول خدا شمس الہدا بھی کہہ سکتے تھے، رسول خدا شمس الہدا بھی، کہ آفتاب ہدایت ہے، خورشید ہدایت ہے، مگر رسول خدا نے شمس الہدا نہیں کہا، قمر الہدا نہیں کہا، کیا کہا؟ مصباح الہدا۔ وہ رسول خدا اس لفظ کے ذریعے سے حقیقت حسینیت بتانا چاہ رہے تھے کہ لم تنجسک الجاہلیت بے انجاسہا، کہ حسین اس دنیا میں رہے یا اسلاب شامخہ میں رہے، وہ نور ہی رہے گا، اور جاہلیت کی تاریکیاں نہ اس کو صلب مادر میں چو سکتی ہے، نہ اس عالم ناسوت میں چو سکتی ہے۔ مصباح یعنی اپنے وجود میں نورانی۔ ابھی تو کچھ لوگ ان ابحاث میں بھی پڑ گئے کہ کیا آل محمد نور ہیں یا خاک ہیں۔ اب تو یہ بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا، نام لیواؤں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خاکی ہیں، جیسے ہم ویسے وہ، جیسے ہم ویسے وہ، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے وہ ویسے ہم۔ اگر جیسے ہم ویسے وہ، تو پھر جیسے وہ ویسے کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں اعظم صاحب؟ کیا یہ مجال، یہ جرات کسی کے اندر ہے؟ جب بھائی تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، جب تم ان جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مماثلت ایک طرف سے کیوں ہے؟ یہ مماثلت دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اور اگر مماثلت نہ کہوں، تجانس، مجانست۔ اگر مثالیت آپ کی ایک جیسی نہیں تو کیا جنسیت میں ایک جیسے ہیں؟ تو بہرحال درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اشہد انکا کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ، اے حسین تو وہ ذات ہے، تو وہ ہستی ہے کہ جس کو
صلب مادر کی تاریکیوں نے بھی نہ چھوا، نہیں چھوا۔ یا تو پھر ہمیں زیارت وارثات سے یہ جملے نکال دینے چاہیے، یا پھر نعوذ باللہ یہ کہہ دینا چاہیے وَتُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، جو ذات، جو ہستی صلب مادر میں نورانی رہے، جہاں پر تاریکی جبر ہے، تاریکی جبر ہے، کوئی مولود چاہے یا نہ چاہے اس نے ماں کے صلب کی تاریکیوں میں رہنا ہے، مگر حسین وہ ذات، بس جملہ کہنے جا رہا ہوں، حسین وہ ذات کہ جو صلب مادر میں بھی رہا، نہ یہ کہ صرف نور تھا بلکہ صلب مادر کو بھی نورانی بنا دیا تھا، صلب مادر کو بھی نورانی بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے شمس الہدا نہیں کہا بلکہ مصباح الہدا، ہدایت کا مصباح اور چراغ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصباح اور چراغ کی طبیعت ہے، مزاج ہے کہ وہ خود بھی نورانی رہتا ہے، اور جس پر شعاعیں پڑ جائیں، جس پر شعاعیں پڑ جائیں وہ بھی نورانی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اب حسین کو خاک کہنے والوں، کبھی آؤ اپنا دامن چراغ ہدایت کے ساتھ متمسک تو کر دو، دیکھو تو صحیح کہ کیا حسین خود بھی نور ہے اور تجھی بھی نورانی کر رہا ہے یا نہیں۔ جب چراغ کے قریب کوئی آئے گا تو وہ خود بھی نورانی ہو جائے۔ اسی لیے رسول خدا نے مصباح کہا، کیونکہ مصباح کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھی منور رکھے، اپنی ذات کو بھی منور رکھے، اور جو ذات اس سے وابستہ ہو جائے اگر وہ خاکی ہو تو نورانی بن جائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے جو اس چراغ ہدایت سے وابستہ ہو گیا، چراغ ہدایت سے وابستہ ہو گیا، وہ صرف حسین چراغ نہیں بلکہ 72 چراغ ہدایت دے دیے۔ کتنے؟ 72۔ کربلا کے بعد صرف حسین چراغ ہدایت نہ رہا بلکہ ششماہ شیرخوار علی اصغر سے لے کر 105 سالہ سفید ریش اور بوڑھے صحابی رسول سوید غفاری بھی چراغ ہدایت بنا، یا نہیں بنے؟ ہمارے لیے کربلا میں حسین بھی چراغ ہدایت، اور ہمارے لیے مسلم ابن اوسجا بھی چراغ ہدایت، ہمارے لیے قاسم بھی چراغ ہدایت، اور نہ یہ کہ صرف مرد چراغ ہدایت، نہیں، مستورات میں سکینہ سے لے کر مادر وہب عیسیٰ کی ماں تک وہ بھی چراغ ہدایت، چونکہ حسین آفتاب ہدایت نہیں ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، وہ خود بھی نورانی ہے، دوسروں کو بھی
نورانی بنا دیتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. حیرانگی تو ہوئی ہوگی ضرور کہ یہ کیسے سارے کے سارے 72 چراغ ہدایت بنے. ایک جملہ کہہ دوں اپنے زمانے کے امام کا، اجازت ہے؟ جب زیارت پڑھتے ہیں کون؟ کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی درویش، کوئی مفتی، کوئی مرجع، کوئی مجتہد نہیں، حجت زمان، زمانے کا امام. بہت بڑا فرق ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے میں. ایک مرتبہ ہم جیسے گناہگار کہتے ہیں اور ایک مرتبہ زمانے کا امام. بہت بڑا فرق ہے. تو جب ہمارے زمانے کا امام شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اے فرزند فاطمہ، اے فرزند رسول، تجھ پر میرا سلام، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کبھی یہ نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ بے ابی انتم و امی. اے شہدائے کربلا، 72 کے 72، کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی سید ہے، غیر سید ہے، کیونکہ کربلا نے سارے فرق مٹا دیے تھے. وہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون کہاں سے ہے. مگر زمانے کا امام جب سلام کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بے ابی انتم و امی. تم سب پر، تم سب پر مجھ امام زمانہ کے ماں باپ قربان ہو. تم سب پر اے حبیب، تیری سفید ریش پر میرے ماں باپ قربان ہو. اے مسلم، اب کوئی فرق نہ رہا تجھ میں اور عباس میں. کوئی فرق نہیں ہے. میرے ماں باپ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر بھی قربان اور تیری سفید رنگین ریش پر بھی قربان. کوئی فرق نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے چراغ ہدایت سے وابستہ ہو گئے. یہ سب چراغ حسینی بن گئے. ایسا چراغ ہے حسین جس دل میں بس جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، کتنی ہی جاہلیت کی تاریکیاں کیوں نہ ہو، وہ روز روشن کی طرح منور ہو جاتے ہیں. کربلا میں جو 60 سال تک عیسائی رہے، مگر حسین کے مبارک قدموں میں جب سر رکھا تو وہ اس لائق بنا کہ میرے اور آپ کے امام زمان کی ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ عظمت ہے شہدائے کربلا کی، اور اس عظمت کا ادراک کرو. یہ کیسے چراغ ہدایت بنے کہ جب کربلا جاتے ہیں تو سب سے پہلے زیارت حبیب ابن مظاہر کے کرتے ہیں. حسین یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے شیعو اس وقت تک میرے پاس مت آنا جب تک میرے سفید ریش حبیب کی زیارت نہ کریں. سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر. کیوں؟ اس کے آنے سے
شہزادیوں کو ڈھارس ملی تھی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بس عزیزو، یہی چراغ ہدایت ثانی زہرا لے کر کوفہ پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، مجھ سے تو یہ کوفہ اور شام کی روایات پڑھی ہی نہیں جاتی۔ میں جب تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں تو پڑھی نہیں جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے یہ مصیبت۔ عزیزو، جوان بیٹے قربان کرنا آسان ہے، جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، مگر سید سجاد کے لیے کوفہ کے بازاروں میں پھوپھیوں کے ننگے سروں کے ساتھ جانا یہ قیامت سے کم نہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا میرے مولا نے کہ میرے زخم، میرے دل کے زخم شام میں لگے ہیں، شام۔ یہ آسان مصیبت نہیں ہے عزیز و عزادارو، اور یہ زیادہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسے ہمارے زمانے کا امام روتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور یہی کہتے ہیں، اے میری جدہ امجد، اے علی و بطول کی لاڈلی، تجھ پر میرا سلام، تو نے میری نیند حرام کی ہے۔ شہزادی کیسے بازار کوفہ میں داخل ہو گئی؟ عزیزو، آسان مصیبت نہیں ہے بازار کوفہ کے حالات پڑھنا۔ یہ تو سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے، مولا آپ کیسے بازار کوفہ میں داخل ہوئے؟ جب بازار کوفہ میں داخل ہوا تو مسلم جساس جو ایک حبدار آل محمد تھے، اپنے گھر میں مزدور لگائے ہوئے کام کر رہے تھے، اچانک ایک شور و غل برپا ہوا، گریہ کی آوازیں آئیں، رونے کی آوازیں آئیں، مزدور حیران ہو گئے۔ مسلم، کیا قیامت آ گئی بازار میں؟ مسلم نے مزدوروں سے کہا آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں دیکھ کے آتا ہوں، معلوم کرتا ہوں۔ روایت کے الفاظ کہ جب مسلم جساس بازار کوفہ میں آئے، کیا دیکھا؟ کچھ نیزے ہیں، نیزوں پر سر سوار ہیں، اور جب نیزوں کے پیچھے دیکھا کچھ مستورات ہیں، بالوں میں گرد لگی ہوئی ہے، چہرے گرد آلود ہے اور چہرے رخسار سرخ ہیں۔ خولی کے پاس آ کے کہتا ہے، خولی یہ نیزوں پر سر کس کے لائے ہو؟ خولی کہتا ہے، مسلم ہمیں اجازت نہیں ہے اتنی دیر روکنے کی، پیچھے ایک بیمار قیدی آ رہا ہے، وہ اونٹنیوں کا ساربان ہے اور اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے، جا کے اس سے پوچھ لینا۔ مسلم جساس کہتا ہے، میں وہیں روک گیا، قافلہ گزرتا گیا، نیزے گزر گئے، جب میں نے دیکھا کمر جھکی ہوئی ہے، میں آگے بڑھا، کہا قیدی یہ تو بتائیے نیزوں پر سر کس کے ہیں؟ تو سید سجاد جواب دیتے ہیں، مسلم ہمیں اتنا مت روکنا، کیونکہ جہاں ہم روکے ہیں وہاں شمر کے تازیانے چلے ہیں، میری پھوپیاں زخمی ہو جاتی ہیں، مسلم اتنی دیر مت روکنا۔ مسلم کہتا ہے، اے قیدی میں اور نہیں رکتا، مگر اتنا بتا تیرا حسب نسب کیا ہے؟ تو کہاں کا قیدی آیا ہے؟ بس سید سجاد نے زنجیریں سنبھالی، خاردار توق سنبھالے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، انا علی ابن الحسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کے لال حسین کا بیٹا علی ہوں۔ مسلم جساس نے جب فاطمہ کا نام سنا تو گھبرا کے پوچھا، کیا تو زین العابدین ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو زین العابدین ہے؟ کیا فاطمہ کا پوتا علی زین العابدین
سید سجاد نے کہا ہاں میں حسین کا لاڈلا سید سجاد ہوں. عزیز و مسلم کا سننا تھا، غش کھا کے گر گیا، ہوش میں لایا گیا. جب مسلم جساس ہوش میں لائے گئے تو سید سجاد سے کہتے ہیں آقا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ حسین صحرا میں سیدانیوں کے ساتھ نرغہ اعداء میں گھر چکا ہے. میں نے پوری کوشش کی تھی مگر ناکہ بندیاں لگی ہوئی تھی. آقا اب بازار کوفہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بس سید سجاد نے کہا مسلم اور کوئی خدمت نہیں چاہتا، ہو سکے تو کچھ چادریں لے کے آنا. مسلم نے سنا، ماتم کر کے پوچھا آقا تجھے چادروں کی کیا ضرورت؟ بس آخری جملے سن لینا آزادارو. جب سید سجاد سے پوچھا آقا آپ کو چادروں کی کیا ضرورت، سید سجاد کی زنجیریں ہل گئی اور ایک مرتبہ کہا مسلم تجھے کیا معلوم، میرے ساتھ پھوپھیاں بھی آئی ہیں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں ہیں، میرے ساتھ سیدانیاں ننگے سر آئی ہوئی ہیں. ماتم حسین.